ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ یوں تو بعض حضرات علماء کے قول کے مطابق یہ اس کا آخری حصہ ہے جو آیت الکرسی بیان کیے، لیکن اکثر علماء کا اتفاق یہی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہی آیت الکرسی مانی گئی، کیونکہ وہاں وہ آیت پوری ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے آیت الکرسی میں جس چیز کا تذکرہ تھا اسی کا ایک خلاصہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ آیت الکرسی میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے کمالات بالکل بے انتہا ہیں، جس کی کوئی نہایت نہیں، کوئی انتہا نہیں، یعنی اس کا علم بھی بے انتہا، اور اس کی حکومت اور اس کی قدرت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان کی ہر خوبی کی ایک انتہا ہوتی ہے، کوئی بھی مخلوق ہو اس کی جو بھی خوبی یا اس کا جو بھی کمال ہے اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، لاسٹ۔ اور اللہ کی جو بھی خوبیاں ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ انتہا کا مطلب ختم ہو جانا۔ جیسے اب کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور ہو، اگر اس کو اس کی طاقت کے مطابق کام دیا جائے کوئی چیز اٹھانے کے لیے تو اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن اگر اس کی طاقت سے کوئی زیادہ ہو تو پھر اس کی طاقت ختم ہو گئی، وہ انتہا ہو گئی اس کی۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کی طاقت کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی اس سے بڑا طاقتور نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا حکومت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ سے بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آیت الکرسی میں یہ فکر دی گئی، یہ مضمون بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو ہمارے دین میں جبر، اکراہ، زبردستی نہیں ہے۔ جو ہدایت پا گیا اس نے اپنی اصل منزل کو پا لیا، اور جو گمراہیت کی طرف مائل ہو گیا، شیطانوں کے نقش قدم پر چلا، تو وہ گمراہ ہو گیا، اس نے اپنا نقصان کیا۔ اب یہاں سے خاص طور پر ایک بہت ہی اہم فکر ایمان والوں کو دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا والی ہے۔ والی منا مددگار۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، والی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یعنی کوئی ایک چیز کسی غلط جگہ پر ہو اسے اٹھا کر کے اچھی جگہ پر لانا، اس کو کہتے ہیں اندھیرے سے نور کی طرف لانا۔ اس میں اشارہ ہے گمراہیت، کفر، شرک، یہ سب اندھیرے ہیں۔ جہاں کفر ہے وہاں اندھیرا ہے، شرک ہے وہ بھی اندھیرا ہے، گمراہیت ہے، اندھیرا ہے۔ تو اس اندھیرے سے اگر نور اور روشنی کی طرف آنا ہے تو جو ہدایت ہے وہ روشنی ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں نور اور روشنی ہے، جہاں کفر ہے وہاں اندھیرا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام قبول کر لیا، یا جو اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا اور اسے ہدایت مل گئی، آ گیا اسلام کے دائرے میں، تو اللہ نے اسے اندھیرے سے نور کی طرف لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، اور وہ اندھیرے سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ گیا۔ جیسے اب دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بالکل ہی اندھیرا گاؤں میں لائٹ نہیں ہے، اور جب لائٹ نہیں رہتی تو اندھیرا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں رے وہ لوگ اندھیرے ہی میں رہتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے، وہاں لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے،
اب اگر کسی نے اپنی کوشش سے وہاں پر لائٹ کا انتظام کر دیا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے فلاں صاحب۔ تو یہ ایک مثال سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ تو دنیاوی روشنی ہے جو کہ لائٹ یا بجلی حاصل ہوتی ہے، تو اس کو ہم نور روشنی کہتے ہیں، لیکن اصل نور اور روشنی جو ہے وہ ایمان کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جانا، یہ سب سے بڑا نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لایا، یہ سمجھ جاؤ کہ وہ روشنی میں آ گیا، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے جنگل میں رہ رہا ہے، گاؤں دیہات میں رہ رہا ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر دنیا والے اس کو کہتے ہیں اندھیرا میں، لیکن وہ اصل ایمان والا نور میں ہے۔ تو یہ ظاہری روشنی یہ تو صرف دنیاوی اعتبار سے کام کاج کے لیے ہے، لیکن اصل جو باطنی روشنی ہے، باطنی یعنی اندر کی جو روشنی ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے، اور وہی نور انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ جنت کی طرف لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلا جو نور ہے وہ ایمان کا نور ہے۔ جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا اسے ہی پھر ہدایت ملتی رہے گی، پھر نمازوں کی توفیق ہوگی، پھر روزے بھی رکھ لے گا، زکوٰۃ بھی ادا کر لے گا، نیکیوں کا شوق بھی ہوگا، اور یہ سارے جو نیک اعمال ہیں، ساری جو نیکیاں ہیں، ان کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا، اور انہی کے برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے مغفرت بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فضل سے اسے جنت بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ اصل نور جو ہے وہ ایمان کا نور ہے۔ تو یہ نور سے نور کی طرف لانے والا کون؟ اللہ رب العزت، اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ بندوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہدایت نور ہے اور کفر اور اندھیرا جو ہے، کفر اندھیرا ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا اللہ مددگار ہے، والی ہے، اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لانے کا کیا مطلب؟ کہ جب وہ ایمان والے ایمان لا چکے ہیں تو پھر وہ نور میں ہی ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب ہی وہ نور میں ہے، تو پھر وہ اندھیرے میں کہاں ہیں؟ اندھیرے سے نور کی طرف لانا، اس سے ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایمان والے بھی کسی تاریکی میں ہیں، کسی اندھیرے میں ہیں، حالانکہ نہیں۔ یہاں دو معنی ہیں، ایک تو حقیقی معنی، حقیقی معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کفر کی طرف جانے والے تھے، شرک کی طرف جانے والے تھے، اللہ نے ان کو کفر اور شرک سے بچا کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ اللہ کی مدد ہوئی، یہ حقیقی اعتبار سے۔ اور ایک مجازی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد بھی اگر دین سے دور ہے، دین سے دور ہونا مطلب کہ نہ نمازوں کا شوق ہے، نہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا ذوق ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونے کا کوئی ذوق شوق ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، تو وہ ایک طرح سے وہ بھی دنیاوی اندھیرے میں ہے، اندھیروں میں ہے وہ بھی۔ حقیقت میں اس کے اندر ایمان کا نور تو ہے، لیکن یہ احکام اسلام پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ایک طرح سے وہ بھی اندھیرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہ کبھی توفیق عطا فرماتا ہے اور پھر سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سبب بن جاتا ہے۔ سبب کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یا اپنے کسی ولی کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ ادھر گمراہیت سے بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہاں ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور یہ فکر ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ کوئی ہماری مدد کرے نہ کرے، حکومت مدد کرے نہ کرے، یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ہمارا قریبی دوست بھی ہماری اگر کوئی مدد نہ کرے تو اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، آج ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، ہم بالکل لاوارث ہو گئے، ہمارا ارے لاوارث کہاں ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تمہارا مددگار میں ہوں، موجود ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس کو بار بار پڑھو، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اب اللہ کی مدد کس کس حیثیت سے ہوتی رہتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو عارفین یہ کہتے ہیں، عارفین معرفت والے اللہ کی جو معرفت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم بھی ہم اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے، ایک سانس بھی ہم لے رہے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ایک ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ مسلسل اللہ کی مدد ہے، تبھی تو ہمارے لیے یہ سب۔ اچھا، اب اس میں یہ چیزیں جو ابھی میں نے عرض کی یہ تو کامن ہے، سب کے لیے ہے، تو پھر مومنین کے لیے مدد خاص کہاں سے ہوئی؟ تو مومنین کے لیے مدد کا معاملہ یہی ہے کہ آج کے حالات کے یا جس دور میں بھی مومن موجود رہے ان کے لیے موجودہ حالات جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں کہ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ایسے ایسے معاملات، ایسی چیزیں سامنے ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے بہت جلد جو ہے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے، یا ایمان چھوڑنے پر وہ آمادہ ہو جائے، کفر اختیار کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، ایسے حالات میں بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ لیکن اگر کسی کی قسمت میں کفر ہی لکھا ہے، جیسا کہ بعض ایسے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، مرتد ہونا مطلب ایمان چھوڑ دیے، کفر اختیار کر لیے، مرتد ہو گئے، تو مرتد ہو جانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے تو ان کی کو ہدایت کے لیے بہت کچھ چیزیں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ اندھیرے ہی کی طرف جانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر اندھیرے کی طرف جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہارا نقصان ہے، کیونکہ جو اندھیرے کی طرف گیا وہ سیدھے جہنم میں جانے کا سامان مہیا کر رہا ہے، اور جو نور کی طرف آیا اور نور کے ہی انداز میں، نور ہی کی روشنی میں رہنا چاہے اور زندگی بھر اسی نور کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ اسے جنت کا نور بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ خاص پیغام آپ کے ذہن تک اتارنا چاہوں گا کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور واقعی اللہ مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی خوب مدد مانگتے رہیں، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم فرمائی سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا، یعنی صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر ہی چلتے رہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر ہمیں چلا، اس لیے کہ بہت شیطان کے راستے ہیں، شیطان تو بیٹھا ہی ہے ادھر، وہ کبھی بھی ادھر ادھر لے جائے گا، اس لیے ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے اور آمادہ ہے، کوشش میں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہی قائم رہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد میں۔ اب یہاں سے بس اس کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے، اللہ ہی مددگار ہے، تو پھر ہم دوسروں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ دوسروں سے مدد مانگنا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ہم مدد کیوں مانگتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی مسلمانوں کا مددگار ہے؟ تو اللہ مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، پھر دوسرے کسی سے مدد کیوں مانگے؟ اب یہاں دوسرے سے مراد دو چیزیں آ سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو زندہ ہیں، ابھی ظاہری حیات میں ہیں، جیسے ہمارے دوست ہیں یا ہمارے کوئی لیڈر نیتا ہیں، ان سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں، بھئی ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا یہ کام کر دو، یہ بھی تو مدد مانگنا ہوا۔ یا اپنے ماں باپ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے کسی دوست سے مدد مانگتے ہیں، یا کسی بھی اثر رسوخ رکھنے والے سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارا کام پھنسا ہے، آپ ہمارا کام کروا دیجیے۔ تو یہ جو مدد مانگ رہے ہیں اس کا کیا ہے؟ یہ بھی کیا یہ بھی کفر ہے، شرک ہے اللہ کے علاوہ مدد مانگنا؟ دوسرا اس میں جو مسئلہ آتا ہے کہ جو انتقال کر چکے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
ان سے بھی ہم کبھی کبھی مدد مانگتے ہیں. تو ان سے مدد مانگنا جو دنیا سے جا چکے ہیں ایمان اور ان کا وصال ہوئے سالوں گزر گئے صدیاں گزر گئیں، ان سے بھی ہم کبھی کبھی مدد مانگتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے مدد مانگنے کا یہ سلسلہ جو ہے صحابہ تابعین تبع تابعین سے رہا. یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم کیجیے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری بات بھی سنیے، ہماری فریاد سنیے. تو یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کیجیے یا ہماری فریاد سنیے اور ہماری دستگیری کیجیے، ہماری مشکل آسان کیجیے، تو یہ جو اللہ کے رسول کی طرف ہم متوجہ ہو کر ان سے جو عرض کرتے ہیں، تو یہ مدد مانگنا ہوا کہ نہیں؟ اور اگر مدد مانگنا ہے تو پھر یہ کیا کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ تو یہاں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بس آسان انداز میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. یوں تو اس ٹاپک پر بہت ساری بحثیں ہیں، بہت ساری دلیلیں بھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کافی یہ تفصیلی گفتگو ہے. آج اس کا ایک خلاصہ، ایک مختصر نچوڑ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت میں مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے. حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے. حقیقی کے مطلب یعنی اللہ کو مدد کرنے کی طاقت قوت کسی نے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ خود اپنی ذاتی وہ طاقت قدرت والا ہے، اور اس سے جو بھی جس حال میں مدد مانگے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس سے مدد عطا فرماتا ہے. یہ ہے اس کا معنی ہے حقیقی مددگار. اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں مدد حقیقی. حقیقی کا مطلب ہوا کہ از خود دوسرے کی عطا وغیرہ. اور دوسرا اس کا ایک مفہوم ہے مجازی. مجازی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود تو از خود طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کو کسی نے دوسری نے طاقت دی ہو اور وہ طاقت سے وہ مدد کر رہا ہو، تو اس کو مدد مجازی کہتے ہیں. اللہ کی مدد حقیقی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی بندے نے مدد کی تو اس کو مدد مجازی کہتے ہیں. یہ شریعت میں یہ اصول آج بھی موجود ہے. آپ قواعد کی جتنی بھی فقہ کی کتابیں پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ اللہ مدد حقیقی فرمانے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان سے مدد ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو طاقت عطا کی. اب اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. ایک مثال، اولاد عطا کرنا یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس پر تو سب کا اتفاق ہے، سارے مسلمان اس بات پر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور اولاد دینے میں اللہ کی ہی مدد ہوگی. اب کسی اور سے ہم مانگیں گے کہ آپ ہم کو اولاد دیجئے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ اولاد دے دے. اولاد دینے والا اللہ ہی ہے. لیکن قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ماں ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دامن میں پھونک مار دیں، کیونکہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا. حالانکہ دستور خداوندی یہ ہے کہ اولاد دینے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، ماں باپ. ماں باپ ایک ذریعہ ہیں، ورنہ حقیقت میں اولاد تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، ملتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک سبب اور ایک ذریعہ اللہ نے کیا بتایا کہ جب دو کا نکاح ہو، دونوں میں آپس میں ملاقات ہو، پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ اولاد دنیا میں آتی ہے. اس کو تو سب جانتے ہیں، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں یا دنیا میں جو بھی انسان آ رہا ہے وہ ماں باپ کے وسیلے سے، ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرماتا ہے. تو اب یہاں حضرت مریم کا نکاح ہی نہیں ہوا، جیسا کہ عام دستور ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ان سے اولاد ہونی چاہیے، لیکن ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے بھیجا جبریل کو
اور ان کو حکم دیا کہ جا کے ان کے دامن میں پھونک مار دیں۔ حضرت جبریل جب گئے حضرت مریم کے قریب تو وہ ڈر گئیں، کیونکہ انہوں نے کسی انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اب انسانی شکل میں وہ آئے تو وہ ڈر گئیں اور بچنے لگیں۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں اور میں آپ کو اولاد دینا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کے حکم سے مجھے آپ کے دامن میں پھونک مارنا ہے۔ تو حضرت جبریل نے اس وقت کیا کہا تھا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے، میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا لڑکا عطا کروں، ستھرا لڑکا عطا کروں۔ بھئی ستھرا لڑکا یعنی پاکیزہ اولاد یا بیٹا عطا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام، حضرت جبریل کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں؟ تو یہاں سارے مفسرین اکرامی فرماتے ہیں اولاد عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، اللہ کا کی ہی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے یہ قوت عطا فرمائے وہ کہہ سکتا ہے یا وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے ان کے دامن میں پھونک مارا تو اسی وقت حضرت مریم حاملہ ہو گئی، یعنی حمل کی حالت میں ہو گئی، جس طرح ایک عورت حاملہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے چند دنوں کے بعد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی لیے ایک لقب ہے روح اللہ، پڑھتے ہیں نا اکثر عیسیٰ روح اللہ، روح اللہ کا مطلب اللہ کی روح۔ تو یہ اللہ کی روح کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل میں وہاں روح بمانا پھونکنا ہے۔ تو حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا کہ ان کے دامن میں پھونک مارے، تو حضرت جبریل نے جیسے ہی ان کے دامن میں پھونک مارے اسی وقت وہ حاملہ ہو گئیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ تو یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ قاعدہ آپ کو قرآن کریم کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ اور سبب بنا دے تو اس کے ذریعے بھی مدد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر نبی ولی کسی سے بھی اگر مدد مانگی جائے تو یہی تصور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ہی حکم سے مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت، یہ طاقت، یہ پاور عطا فرمایا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نبی کی بارگاہ میں یا کسی ولی کی بارگاہ میں اس طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں یا ہم پر نظر کرم کریں، ہماری فریاد سنیں، ہماری مشکل آسان کریں، تو اس کا مطلب سیدھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اختیار عطا فرمائے گا، پھر ادھر ہماری آپ مشکل آسان کریں گے۔ یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے شرعاً، اس کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس پر جو کچھ باطل فرقوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، اس طرح سے کہیں ثبوت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی ثبوت میں آپ کے سامنے پھر کسی موقع پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر مستقل اس ٹاپک پر ایک درس رکھا جائے تو انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ بس آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کا آخری ترجمہ اور اس کی ایک مختصر تفسیر آپ سماعت فرما لیں۔ یہ تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ اللہ ہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے ایمان والوں کا، کہ جو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہو گئے یعنی جو منکر خدا ہو گئے، اللہ کے انکاری ہو گئے، وہ ان کافروں کی جو حمایتی ہیں وہ شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں، یعنی ان کا حمایتی یا ان کا ساتھ دینے والا شیطان ہے، اور وہ شیطان ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہو گئے یا جنہوں نے کفر کر لیا، شرک کر لیا، وہ تو شیطان کے حمایتی بن گئے۔ شیطان تو چاہتا یہی تھا اور آج بھی یہی چاہتا ہے کہ کفر اختیار کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کافر ہو گئے سمجھ جاؤ وہ شیطان کے حمایتی ہو گئے، یعنی شیطان کے موافقت میں انہوں نے اپنا سب کچھ عمل ویسے ہی کیا، اس کی وجہ سے وہ شیطان ان کو کیا کریں گے؟ نور سے اندھیرے کی طرف لے جائیں گے، یعنی جو اصل نور ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، وہاں آنے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وہ کفر کے اندھیرے کی طرف ہی لے جائیں گے، اور ان کو وہی اندھیرا اچھا لگتا رہے گا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ کون؟ یعنی جو کافر ہوئے، جنہوں نے بھی کفر اختیار کر لیا، جو کافر ہو گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، اصحاب معنی
والے یعنی جہنم والے ہیں، جہنم والے یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار فرمائی ہے، جنت بنائی ہے۔ لہٰذا یہ مرنے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد، حشر کے بعد جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بارے میں قرآن میں، احادیث کریمہ میں خلاصہ یہی ہے کہ اگر ایمان پر قائم رہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے جنت نصیب ہوگی، اور جو ایمان چھوڑ دیا، ایمان اختیار نہیں کیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، تو اس کے لیے جنت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی بہترین خوشبو ہے کہ 500 سال کے عرصے تک بھی اس کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یعنی اگر جنت سے اگر کوئی سفر کرے 500 سال میں جہاں تک پہنچے گا، اتنی دور تک اس کی خوشبو محسوس ہوگی، تو اب جنت کے اندر کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ جتنا قریب جاتا رہے گا اتنا ہی وہ خوشبو سے مست ہوگا، اور وہ بھی ایسی خوشبو نہیں کہ طبیعت بھر جائے، بلکہ ایسی خوشبو کہ جس سے طبیعت اور خوش ہوتی جائے۔ کبھی کبھی کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سونگھ کر کے انسان بالکل بیزار ہو جاتا ہے، ارے جلدی ہٹاؤ اس کو، نزلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی خوشبو ہے، لیکن جنت کی ایسی خوشبو ہے کہ اس خوشبو سے جب معطر ہوتا ہے دماغ تو پھر وہ مست ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اسی خوشی میں وہ جھومتا رہے۔ یہ جنت کی خوشبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کے عرصے میں جو مسافت ہے وہاں تک جنت کی خوشبو ہوگی، اور کافر کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، یعنی جنت سے وہ اتنے دور رہیں گے ان کو خوشبو ہی نہیں ملے گی۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو جنت دکھائی جائے گی۔ کب؟ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتیوں کو، جہنمیوں کو، دونوں کو آواز دی جائے گی، دروازے کے پاس آ جاؤ، سب پورے ایک دم دروازے کے پاس۔ جنتی جو جنت میں جا چکے ہیں وہ ڈر کے مارے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو باہر نکالا جا رہا ہے، وہ ڈر جائیں گے اور دروازے کے پاس آئیں گے۔ اور جہنمی جو ہیں وہ خوش ہو کر کے شاید اب ہم کو چھٹکارا مل رہا ہے، یہاں سے نکالیں، جیسے جیل سے آدمی نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جلدی نکل جاؤ۔ تو جہنمیوں کو جب آواز دی جائے گی دروازے پہ آؤ، تو وہ سب مل کے دروازوں پہ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ایک مینڈھا لایا جائے، ایک مینڈھا لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سب کے سامنے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو جنتی ہیں وہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کو نکلنا ہی نصیب نہیں ہو۔ اس لیے یہاں پر یہ کئی بار قرآن پاک میں آیا ہے، ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جو کافر مرے وہ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اس میں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کون نکالے گا ان کو؟ لیکن ایمان والوں کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے، جیسے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جیسے نماز چھوڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے اس کو 80,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ جو چھوڑ بیٹھے ہیں، جن کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت آرام مل رہا ہے، آرام، لیکن یہاں آرام مل رہا ہے، اور جب مریں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا، اب تکلیف آرام کا کچھ، لیکن وہاں اور زیادہ احساس ہوگا۔ دنیا میں تو کم احساس ہوتا ہے، مرنے کے بعد اور زیادہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو ابھی ہے پھر ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں ختم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد یہ سزاؤں کا سلسلہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے، نمازوں کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو۔ نماز جان بوجھ کر کے چھوڑو گے تو دنیا میں بھی تکلیف آئے گی، موت کے وقت تکلیف آئے گی، مرنے کے بعد بھی سزا ہوگی۔ لیکن پھر حضور بشارت دیتے ہیں کہ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد پھر ان کو نکالا جائے گا، اور ایک جنت سے نکلنے والی ایک نہر ہے، بڑی خوبصورت نہر ہوگی، اس نہر میں ان کو ڈالا جائے گا، تو وہ جو جہنم میں جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اس نہر میں ڈالنے کے بعد پھر ان کا جسم تر و تازہ ہو جائے گا، یعنی ان کا جسم بالکل تر و تازہ جیسے ابھی اگا ہو، ابھی پیدا ہو، تو پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے تو جہنم سے نکلنے کی امید ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالے اور پھر ان کو جنت میں بھیج دے۔ لیکن جو کفر پر مرے ان کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کفر پر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ مغفرت کی دعا، مغفرت مطلب ان کی بخشش، گناہوں کی بخشش یا ان کی مغفرت، ان کو جہنم سے نجات، آزادی کی دعا جو کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں میں جو بھی گناہوں میں ڈوب کر کے گزر گئے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جو کفر پر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی کفر ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے کریں گے تو معاذ اللہ خود کفر ہو جائے گا، اس سے بچو۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے بڑی محبت میں جو کافر مر جاتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، بیکنٹھ باشی، نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں۔ بیکنٹھ باشی مطلب کہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی دعا آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، تو آپ ان کے لیے کیوں دعا کر رہے ہو؟ یا ان کے جب حیات میں ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں، یعنی ابھی زندہ ہے اور کفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو نور اسلام کی طرف لے آئے تاکہ یہ بچ جائے کفر کے اندھیرے سے اور جہنم سے بچ جائے، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو تو لن یغفر اللہ، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ کا مغفرت کی دعا کرنا ان کے حق میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا اس لیے کفر ہے کہ گویا اس کو ہم نے ایمان والا ثابت کرنے کی کوشش کی جو کہ کافر ہے، اور کفر کو ایمان ثابت کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے بچے اس حال میں کہ اگر کوئی کافر مرا تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا احسان کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ قرآن خوانی مرنے کے بعد، انتقال کے بعد قرآن خوانی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ دعائے مغفرت ہی کے لیے، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جب کوئی بڑا نیتا مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن خوانی کا انتظام کرو۔ اندرا گاندھی جب مری تھی، شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارا اس وقت بچپنا بھی تھا لیکن ہم کو اتنا شعور تھا۔ اندرا گاندھی جب مری تو اس کی قرآن خوانی ہو رہی ہے، دارالعلوم دیوبند سے وہاں قرآن پڑھنے کے لیے گئے، باقاعدہ ٹی وی میں دکھایا گیا، ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ دعائے مغفرت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اندرا گاندھی نے آپ کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا، اس کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ خود اپنے کافر ہونے کی کا ثبوت پیش کرنا ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنمی فرما دیا ہے اسے کوئی جنت میں پہنچا ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، وہ ان کی سفارش کریں گے جو ایمان والے ہیں، اور جو کفر پر مرے ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اور اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں زیادہ فکر یہ رکھو کہ ہمارا ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں ہم دنیا میں رہیں، اور اسی پر آخر منزل بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری آخرت کامیاب ہے۔ یہ اگر فکر رکھے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہی تاکید فرمائی ہے کہ آپ ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ آپ کو ساری دولت چھوڑ دینا پڑے، اپنا کمایا ہوا سرمایہ، اپنا گھر بار سب چھوڑنا پڑے، لیکن ایمان نہ چھوڑو۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ شریف گئے تھے، جو ہجرت کیے تھے۔ کیا ضرورت تھی ان کو کہ اپنی محنت سے بنایا ہوا گھر چھوڑ دیا، کمائی ہوئی دولت چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ چلے گئے تھے مدینہ طیبہ۔ تو یہاں یہی بتانا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے اگر سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، لیکن ایمان نہ چھوڑو۔ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے
تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہماری نمازیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، یا اللہ صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور نیکیوں کو قبول فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے سے پہلے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ جو بھی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں رہ گئے ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس ماہ مبارک کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما، ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما، ہر قسم کی آفت و بلا سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنے فضل و کرم سے ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما، ترقی روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے ظلم و تشدد، دہشت گردی اور ان کے دجل و فریب سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کی مدد فرما، یا اللہ تو ہی ناصر حقیقی ہے، یا اللہ مدد حقیقی فرمانے والا تو ہی ہے مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہر حال میں ہماری مدد فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔